پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور پوری دنیا کا میڈیا جلی حروف سے پاکستان کے اندر اس آئینی بحران کی کہانی بیان کر رہا ہے۔ عمران نیازی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اس کی جوتی کے نیچے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ جہاں ایک سویلین شخص نے پاکستان میں آئینی بغاوت کی ہے، اور اگر اس سلسلے کو ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کن انداز میں نوٹس نہ لیا تو پاکستان کا آئین بے معنی ہو جائے گا۔ اگر آج عمران نیازی کی اس آئین شکنی کے اوپر کوئی مضبوط قدم نہ اٹھایا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کن قدم نہ اٹھایا، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں وہ چور دروازے کھل جائیں گے جس سے آنے والے وقت میں ہر حکمران ہٹلر کی طرح کا ڈکٹیٹر بن جائے گا۔ آرٹیکل 95 اور آرٹیکل 5 کو جس طریقے سے پیروں تلے روندا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو کہتا تھا کہ میں آخری گیند تک مقابلہ کروں گا، اپنی شکست دیکھ کے وکٹیں اکھاڑ کے میدان سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن ہم نہ صرف اس سے وکٹیں برآمد کریں گے بلکہ اس کو ایسی مثالی سزا دلائیں گے کہ یہ آئین شکنی کا مجرم قانون سے اور پاکستانی عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ آج پاکستان کی سفارتکاری داؤ پہ لگ چکی ہے۔ پاکستان کی معاشی سفارتکاری، اکنامک ڈپلومیسی داؤ پہ لگ چکی ہے۔ پاکستان کے مفادات کو اس شخص نے صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ کسی ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا دار و مدار اس کی اکنامک سیکیورٹی پر ہوتا ہے۔ اگر اکنامک سیکیورٹی تباہ ہو جائے تو فوج، میزائل، جہاز اس ملک کے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ عمران نیازی نے پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی داؤ پر لگا دی ہے۔ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کے 4 پلرز تھے: ہمارے چین کے ساتھ تعلقات، ہمارے یورپین یونین ممالک کے ساتھ تعلقات، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات۔ عمران نیازی نے ان 4 ستونوں کو گرا دیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے چین کے اوپر حملہ کیا اور چین پر گھٹیا بیہودہ الزامات لگا کر سی پیک کو رول بیک کیا اور سی پیک کو تباہ کیا۔ عمران نیازی کے 4 سالوں میں سی پیک کے اندر $1 کا نیا منصوبہ نہیں آ سکا، جبکہ ہمارے دور میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے ہم نے گراؤنڈ پہ لا کر کھڑے کیے اور سی پیک کو ایک حقیقت بنایا۔ اگر سی پیک کو عمران نیازی تباہ نہ کرتا، آج 9 اکنامک زونز کے اندر لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ چائنا سے آ چکی ہوتی۔ تو چائنا کو ایلینیٹ کر دیا۔ اس کے بعد یورپین یونین جس نے پاکستان کو GSP+ دیا، جس سے پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں مدد ملی، عمران نیازی نے یورپین یونین کے تمام ممالک کو جلسے کے اندر تڑیاں لگا کے، باتیں سنا کے پاکستان اور یورپین یونین کے تعلقات کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ یہی عمران نیازی ہے جو کل تک فرانس کے سفیر کے نکالنے کے مسئلے پہ درس دیتا تھا کہ ہمیں بڑا پریگمیٹک ہونا چاہیے، ہمیں اپنی معاشی حقیقتوں کے پیش نظر اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے،
ہم یورپین یونین ممالک کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی عمران نیازی نے اپنی کرسی کے کھیل میں اپنے ذاتی مفاد کے اندر یورپین یونین کو بھی اسی طرح مخاطب کیا جیسے اپنے مخالفین کو وہ بے عزت کرتا تھا، اور آج پاکستان اور EU کے تعلقات بھی داؤ پہ لگا دیے۔ تیسرا پاکستان کا اسٹریٹجک اکنامک پارٹنر امریکہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن شپ ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ ہمیں امریکہ سے ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں امریکہ کی یونیورسٹیوں تک رسائی چاہیے۔ چین نے بھی جو ترقی کی، اس نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لاکھوں اپنے نوجوانوں کو بھیج کے اپنی ترقی کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اور عمران نیازی نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بھی داؤ پر لگا دیا، اور یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کے پاکستان کے مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے۔ چوتھا پاکستان کا ستون خلیجی ممالک ہیں۔ وہ خلیجی ممالک کہ جہاں سے ہمیں ریمیٹنسز بھی آتے ہیں، اور وہ سعودی عرب کہ جس نے ہمیشہ پاکستان کی آڑے وقتوں میں، مشکل وقتوں میں مدد بھی کی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج اس برادر دوست ملک کے ساتھ بھی تعلقات کو عمران نیازی کی وجہ سے سرد میری کا شکار ہونا پڑا۔ اس ملک سے جو تحفہ ملا اس کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا۔ کیا عزت رہ گئی پاکستان کی؟ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب تازہ جو فرض ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، چونکہ کسی ملک کا آئین اگر گر جائے تو اس ملک کی بنیاد گر جاتی ہے۔ آئین وہ معاہدہ ہے جس کے ساتھ کسی ملک کی ریاست اور اس کے شہری آپس میں جڑتے ہیں۔ اگر آئین کو بے وقت کر دیا جائے تو ریاست بے وقت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا ہے۔ ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس پہ کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ دن دہاڑے آئین کے اوپر ڈکیتی ڈالی گئی ہے، براڈ ڈے لائٹ رابری ہے آئین کی، اور اگر اس پر بھی لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کے اداروں کا اور پاکستان کی ریاست کا۔ اس معاملے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر قانون فواد چودھری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، عمران نیازی کو فوری طور پہ گرفتار ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کی شکنی کرنے کے لیے۔ آئین شکنی کے جرم میں ان کے فوری گرفتاری کے احکامات جاری ہونے چاہیے تاکہ آئندہ آئین کے اوپر کوئی میلی نگاہ سے نظر نہ ڈال سکے۔ اسی عمران نیازی نے فوج کو بھی اس اپنے جھوٹ کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی فوج نے ایسی بات نہیں کی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی ہے، لیکن عمران نیازی نے بار بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حوالہ دے کر قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلح افواج کے سربراہان نے بھی اس سکینڈل کے لیے ان کی تائید کی ہے، جبکہ میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا عمران نیازی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس اور اس کی کارروائی کو بھی ڈسٹارٹ کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھی حملہ کیا ہے۔ لیکن لطیفہ کیا ہے کہ آج بیرونی سازش کے تانے وہ دے رہا ہے جس کا فورن فنڈنگ کیس یہاں پر 7 سال سے چل رہا ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن کو کہنے آئے ہیں کہ ایک جھوٹے انسان کو ایک ممنوع فنڈنگ سے، پاکستان دشمن ذرائع سے فنڈنگ لینے والے شخص کو کیوں کر کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات سے کھیلے۔
وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلے، وہ پاکستان میں اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے۔ کیوں الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے سزا سنانے میں؟ چونکہ عمران نیازی کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔